السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 ہے۔ ایک عجیب واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ مرنے کے بعد دوسری زندگی کا انکار، اللہ کی قدرت پر ایمان نہ لانے والوں کے لیے فرمایا کہ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ، یہ جو مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت ہے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال اولم تؤمن، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم کیا تم ایمان نہیں لائے، اس پر تم کو یقین نہیں ہے کہ میں ہی مردوں کو دوبارہ زندہ کروں گا؟ قال بلا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کیوں نہیں، اے اللہ میرا ایمان ہے، یقین ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں تاکہ دل کا اطمینان حاصل ہو۔ طمانینت قلب کے لیے آنکھوں سے دیکھ کر جو یقین پیدا ہوتا ہے وہ سنی ہوئی باتوں پر یا دوسرے ذرائع سے اتنا گہرا یقین نہیں ہوتا، تو میں ایمان اور یقین کے ساتھ ساتھ اطمینان قلب بھی چاہتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے شک کی بنیاد پر یہ نہیں کہا اللہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا، یعنی مجھے یقین نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا اگر یہ شک ہوتا تو ہم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ شک کرنے کے حقدار تھے۔ انہوں نے تو طمانینت قلب کے لیے کہ آنکھوں سے دیکھ کر کے جو اطمینان حاصل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے اے ابراہیم، قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک، ابراہیم 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو۔ کہتے ہیں 4 الگ الگ پرندے جناب ابراہیم علیہ السلام نے لیے اور ان کو مانوس کیا، ان کو دیکھا بھالا، وہ پرندے بھی آپ سے مانوس ہو گئے۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ ان پرندوں کو ذبح کر کے ان کے اجزاء الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دو۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ایک ایک پہاڑ پر ان کا ایک ایک حصہ، ایک ایک جز رکھ دو۔ کہیں پرندے کا سر ہے، کہیں اس کے پر ہیں، کسی پہاڑ پر ان پرندوں کا کوئی اور حصہ ہے، دور دور سب رکھ کر کے اللہ نے فرمایا ثم ادعوہن، پھر ان پرندوں کو بلاؤ، ان کو پکارو کہ آؤ میرے پاس، یأتینک سعیا، تو وہ زندہ ہو کر تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا کہ ان پرندوں کے ٹکڑے کر کے الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دیے، اور جیسے اللہ نے حکم دیا اس طرح انہوں نے ایک ایک پرندے کو آواز دی کہ اے مور میرے پاس آؤ، تو کہیں سے اس کے پر اٹھے، کہیں سے اس کا سر، کہیں سے اس کا دھڑ، اور وہ آپس میں جڑ کر کے اور وہ زندہ ہو کر کے جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ پھر دوسرا، تیسرا، اس طرح 4 الگ الگ قسم کے پرندے تھے
جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ منظر دیکھا، اللہ نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، نہایت حکمت والا ہے۔ یہ عجیب واقعہ اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا کا نظام اللہ نے یہ رکھا ہے کہ زندگی ایک ہی بار دی جاتی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نہیں بھیجتا۔ زندگی ایک ہی ہے، پھر اس کے بعد موت ہے، اس کے بعد پھر جو دوسری زندگی ہوگی وہ آخرت کی ہمیشہ کی زندگی۔ لیکن آخرت کی ابدی زندگی کا جو لوگ انکار کرتے ہیں اور شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان عجائبات کا ذکر فرمایا۔ تو یہ بھی ان عجائبات میں سے کہ 4 پرندوں کو ذبح کر دیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ اب دنیا میں ایسا ممکن نظر نہیں آتا کہ وہ پرندہ جس کو ذبح کر کے اس کے ٹکڑے الگ کر دیے جائیں، کوئی ڈاکٹر آپریشن کرے، ان کے اجزاء کو جوڑے اور ان کو دوبارہ سے اسی طرح سے بنا دے جیسے پہلے ہوں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ جڑ جائیں، ان کے اعضاء کو سی دیا جائے، لیکن اس میں روح کوئی نہیں پھونک سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آنے واحد میں جوڑ بھی دیا، اس میں روح پھونکی، دوبارہ وہ پرندے زندہ ہو گئے۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ جو ہمارا وجود ہے، یہ جو ہمارا جسم ہے، جب روح نکلتی ہے اور ہم انسان کو کفن پہنا کے دفنا دیتے ہیں، سپرد خاک کر دیتے ہیں، اور انسان مٹی میں مل جاتا ہے، کیڑے مکوڑے گوشت کھا جاتے ہیں، کھال جو ہے گل جاتی ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ وہ بھی منتشر اور بکھری ہوئی ہڈیوں کی شکل میں وہاں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو یہ اجزاء جڑیں گے اور انسان دوبارہ زندہ ہو جائے گا اور اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ تو یہ ایمان اور یقین کے اضافے کا ایک عجیب واقعہ ہے کہ ہماری زندگی واقعی ایک آزمائش اور امتحان کے لیے زندگی دی گئی ہے کہ ہم کیسا عمل کرتے ہیں۔ ایکم احسن عملا، لوگ سمجھتے ہیں زندگی کا مقصد یہ ہے کہ خوب اچھا کھاؤ پیو اور 2 روز کی زندگی عیش کر لو، جبکہ حقیقت میں یہ 2 روز کی زندگی ہمیشہ کی زندگی کو سنوارنے کے لیے ہے، یا ہمیشہ کی زندگی کو داؤ پہ لگانے کے لیے۔ جن لوگوں نے سب کچھ دنیا کو سمجھ لیا، انہوں نے اپنے آخرت کو داؤ پہ لگا دیا، اور وہ لوگ جو اپنے آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں وہ 2 روزہ زندگی بڑی محتاط انداز سے گزارتے ہیں کہ کون سا کام اللہ کو ناپسند ہے۔ یہ ہے اللہ کے ولی۔ کن باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ان باتوں سے، ان کاموں سے، ان چیزوں سے وہ بچتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے ولی کی پہچان۔ تو ہمیں اپنے بچوں کی اور اپنے شاگردوں کی اس نہج پر تربیت کی ضرورت ہے کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے احکامات کا احترام کرتے ہیں، اللہ کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھتے ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں۔ جس طرح سے ایک دوست کسی دوست کی خوشی کا خیال رکھتا ہے، اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھتا ہے، تو عام دوستوں کی دوستی نبھانے کے لیے ہم کیا کچھ کر گزرتے ہیں، تو اللہ کی دوستی کے لیے بھی کچھ قربانی کی ضرورت ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہم اپنی مرضی، اپنی خوشی اور اپنے تمام معاملات کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیں۔ اپنے بچوں کو بھی اس بات کی تربیت دیں اور سکھلائیں کہ اللہ تعالیٰ کن کاموں کا حکم دیتا ہے اور کن کاموں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اسے ہم بخوشی اپنا لیں، اس میں بغیر کسی تردد کے۔ نہیں جی اس میں تو دل نہیں کرتا، سردی میں نماز فجر کے لیے اٹھنا اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور مسجد تک اندھیرے میں جانا بڑا مشکل ہے۔ تو اگر ہم اپنی آرام طلبی کو ملحوظ رکھیں گے یا اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کو مقدم رکھیں گے تو پھر شیطان کے ولی تو بن سکتے ہیں، اللہ کے ولی نہیں بن سکتے۔ اللہ کے ولی بننے کے لیے اپنی مرضی کو اور اپنی خواہشات کو دبا کے، کچل کے اللہ کی مرضی، اللہ کے حکم کو اپنے اوپر مقدم رکھیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 261 سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب کا موضوع شروع ہو رہا ہے۔ یعنی جو لوگ مال کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو ان سے یہ سارے برے کام ممکن ہیں۔ جب کوئی شخص مال کی محبت دل سے نکال دیتا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کے حکم پر اس میں زکوٰۃ بھی فرض ہے، وہ بھی دینی ہے، رشتہ داروں کا بھی حق ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے جو مصارف ہیں اللہ نے حکم دیا ہے، تو جب کوئی اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے کیا فضیلت ہے، اس کا تذکرہ ہے۔
مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ جو زمین میں بویا جائے اور اس سے 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، تو گویا کہ ایک دانے کے بدلے 700 دانے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ یہ تو اجر و ثواب کا کم از کم درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت وسعتوں والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ رغبت دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہیں تو یہ فرمایا کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور یہاں فرمایا کہ جب تم دو گے اللہ کی راہ میں تو تمہارے مال میں کمی نہیں آئے گی، تم پر مفلسی طاری نہیں ہو سکتی، محتاج نہیں بنو گے، بلکہ اللہ اس سے کئی گنا زیادہ بڑھا چڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجز و انکساری سے عزت میں کمی نہیں ہوتی بلکہ عزت بڑھتی ہے۔ یعنی ایک شخص جو ہے کسی کے ساتھ بحث مباحثے میں سمجھتا ہے کہ میری بے عزتی ہو گئی، لہٰذا اب غلط ہی صحیح میں اپنے بات پر ڈٹا رہا ہوں، تو اس کے بجائے عجز و انکساری یہ ہے کہ جی میں غلطی پر تھا، میری غلطی ہو گئی، عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کی عزت میں اور اضافہ فرماتا ہے۔ اسی طرح فرمایا جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، تو اس کے مال میں اور اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی، اور آخرت میں اجر و ثواب کا جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے وہ تو بے حد و بے شمار ہے۔ اس کی مثال یہاں پر دی کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو کم از کم اس کو 700 روپے کا اجر ملے گا۔ 700 روپے گویا کہ اس نے خرچ کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اب کتنا بڑھا چڑھا کر، کتنا گنا، اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ 700 گنا سے بڑھا کر 7000 گنا، 7 لاکھ گنا، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اس قدر اس سے اس کے ایمان کی پختگی ہوتی ہے اور دنیا کی محبت اس کے دل سے کم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو صدقہ بھی کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہا گیا قرآن میں، انما الصدقات للفقراء، وہاں پر صدقہ زکوٰۃ کو کہا گیا۔ صدقہ کا معنی ہے ایمان کی صداقت کی دلیل ہے، یعنی وہ شخص جو اللہ پر ایمان کا دعویٰ کر رہا تھا واقعی اس نے سچ کر دکھایا کہ مجھے مال کی محبت گمراہ نہیں کر سکتی، مال مجھے اتنا عزیز نہیں ہے جتنا اللہ سے محبت ہے مجھے۔ تو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے اجر و ثواب کا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کم از کم 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کر اللہ دیتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط بھی ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ نیت خالص ہونی چاہیے، محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کرے۔ اگر اس نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ اسے سخی کہیں، اس لیے خرچ کیا تاکہ کسی دوسرے پر احسان جتلا کر اس سے اپنے کام نکالے کہ تم تو نمک حرام ہو، احسان فراموش ہو، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تم یہ کر رہے ہو، اگر اس نے دوسروں کو اس طرح سے اپنا احسان جتلایا تو یہ سارا کیا دھرا ختم، کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس کے لیے تو شدید وعید ہے، بہت سخت عذاب ہے۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی، آیت نمبر 262، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى
لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور پھر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بعد نہ تو دوسروں پر احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو دکھ اور تکلیف دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی دو چیزوں سے بچنا ہے، ایک تو احسان جتلانا، یہ انتہائی خطرناک جذبہ ہوتا ہے کہ انسان خود نمائی میں مبتلا ہو کر لوگوں کو بتلاتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، اس شخص کو بھی بار بار جتلاتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بڑا احسان کیا ہے۔ جب وہ احسان جتلاتا ہے تو اس کی جو نیکی کا ثواب ہے وہ ختم، اس نے اجر و ثواب کے بجائے دنیا میں ہی جو بدلہ لینا تھا وہ لے لیا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ جملے دہرائے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، ثلاثۃ، 3 قسم کے لوگ ہیں، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، ان سے اللہ قیامت کے دن ہم کلام نہیں ہوگا، ولا ینظر الیہم، اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ولا یزکیہم، اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 4 قسم کی سزاؤں کا ذکر کیا، لیکن ان 3 قسم کے لوگوں کا آپ نے ذکر نہیں کیا، محض سزا ذکر کی تو لوگ ظاہر متوجہ ہو گئے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ وہ لوگ تو بڑے ناکام اور نامراد ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا جن کے لیے 4 سزائیں ہیں۔ فرمایا ایک تو المنان، احسان جتلانے والا۔ اب دیکھیں سب سے پہلے جس کا ذکر ہوا وہ یہ ہے، یعنی کسی پر احسان کر کے احسان جتلانے والے کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، اس سے نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اور اس کے لیے سخت ترین عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ پھر فرمایا کہ دوسرا شخص اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، یعنی مردوں کے لیے پینٹ، شلوار، تہبند، پاجامہ یا جبہ، کرتا جو بھی پہنے وہ ٹخنے سے نیچے لٹکانا حرام ہے، یہ ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے۔ اور تیسرا شخص فرمایا جھوٹی قسم کھا کر مال تجارت فروخت کرنے والا، جھوٹی قسم کھا کر بیچتے ہیں۔ تو احسان جتلانے والے کے لیے بھی یہ وعید ہے، یہ سزائیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر کسی پر احسان نہیں جتاتے اور نہ ہی کسی کو دکھ اور تکلیف پہنچاتے ہیں، زبان سے تو احسان نہیں جتایا لیکن اس کو اذیت دی، اس کو تکلیف پہنچائی، تکلیف پہنچانے کے بھی مختلف انداز ہیں، اس سے جو ہے اس کے بدلے میں خدمت لینے لگے، اس کو جسمانی تکلیف میں مبتلا کیا، اس کو کچھ اور کام سپرد کر دیا جو وہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا تھا، نہ کہ دنیا میں اس سے بدلہ اور صلہ لینے کے لیے۔ اسی لیے جب کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو وہ جذبہ رکھیں جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدہر میں ذکر کیا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے تم کو کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی تم سے شکریہ کے طالب ہیں۔ تو ان آیات میں انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب، اس کی فضیلت، اس کا اجر و ثواب بے حد و بے شمار ہے جو بیان ہوا، لیکن اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے۔ یعنی اپنے آپ کو ان برائی سے بچانے کی ضرورت ہے کہ ہم احسان جتلائیں، اس کو تکلیف پہنچائیں اور اس کے بدلے میں دنیا میں ہم تصویریں کھنچوائیں اور یہ کہ لوگوں کو بتلائیں کہ ہم یہ نیک کام کر رہے ہیں، لیکن کہیں کہیں اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ مثلا ایک ادارہ ہے، وہ لوگوں سے مال لے کر خیر کا کام کر رہا ہے، تو ان کو لوگوں کو بتلانا مقصود ہے کہ بھئی آپ کے پیسے یہاں صرف ہو رہے ہیں، وہاں نیت پر ہے، اس کی نیت یہ نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص جو ذاتی روپے پیسے سے کوئی کام کر رہا ہے، کسی کو دکھلا کر کسی کی تصدیق اور تائید کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر وہاں تو ان چیزوں سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے۔ لوگ بہت قیمتی جانور لاتے ہیں لیکن نمود و نمائش کے ذریعے سے اپنا اجر و ثواب ضائع کر دیتے ہیں۔ اتنے لاکھ کا جانور آیا، اسے گلیوں میں گھماتے ہیں، ہر ایک سے داد تحسین وصول کرنے کی نگاہوں سے، تاکہ پوچھے کوئی کہ کتنے کا لائے، اس کو بتائیں۔ تو یہ
نمود و نمائش یا دنیا میں لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرنا یا اس شخص کو بطور خاص جس پر احسان کیا احسان جتلانا، اسے تکلیف پہنچانا، اس سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے، اس سے اجتناب کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔